اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آیاتنا انہ هو السمیع البصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رجب کی بابرکت ساعتیں اس وقت آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ آج 22 رجب ہو چکی ہے اور انشاءاللہ 5 دن بعد 27 رجب کی بابرکت ساعت اور شب معراج انشاءاللہ ہم حاصل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ واقع معراج شب معراج کے حوالے سے یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ موضوع کافی تفصیل میں ہے اور ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس موضوع کو 2 دروس میں تقسیم کر کے دیا جاتا، جس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا، لیکن 2 دروس کا مٹیریل آپ کو طعن و کرہن یا چاروں ناچار آج ہی ہضم کرنا ہے، کیونکہ اگلا درس اتوار کو ہوگا اور اس وقت شب معراج گزر چکی ہوگی اور آپ لوگوں کے اذہان جو ہے اس طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو تیزی سے گفتگو کرنے کی پیشگی معذرت ہم آپ سے کر لیتے ہیں اور کوشش کیجیے گا کہ اپنے قلم جو ہے وہ براق کی رفتار سے چلائیں، ورنہ جو ہے ہمیں اپنے قلم کی رفتار سے چلنے پر مجبور نہ کریں۔ اور ویسے بھی یہ لیکچر انشاءاللہ آڈیو، ویڈیو اور ریٹن تینوں فارمز میں دستیاب ہوگا۔ آئیے واقعہ معراج کی طرف چلتے ہیں۔ درود پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ مراحل سخن جو اس موضوع کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ واقعہ معراج اختصار کے ساتھ کیا تھا، کس طرح شروع ہوا، کس طرح رواں دواں ہوا، کس طرح اختتام کو پہنچا، شواہد معراج یعنی ثبوت آیات قرآنی، روایات معصومین اور تواریخ کے واقعات سے، عقل اور معراج، عقل معراج کے واقعے پہ کیا رد عمل کا اظہار کرتی ہے اور اس کے شکوک و شبہات کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، سائنس و معراج، سائنسی دور میں رہنے والے افراد کیا لاجکس پیش کرتے ہیں اس کی مخالفت میں، ہمارے پاس اس کے کیا جواب ہیں، خود انہی کے نظریات کی روشنی میں مقصد معراج حقیقت میں کیا تھا جس کو بھلا دیا گیا ہے، مشاہدات معراج یعنی رسول اللہ مختلف مناظر طے کرتے ہوئے، آیات خداوندی کو دیکھتے ہوئے کیا کیا خبریں عالم ملکوت کی ہمارے لیے لے کر آئے، ضیافت معراج اللہ تعالیٰ نے جو آنے کی دعوت دی تھی اس میں ایک ضیافت بھی تھی، اس میں کیا کھانا تھا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے، تحائف معراج رسول اللہ جب واپس آئے تو اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں اپنے لیے اپنی امت کے لیے لے کر آئے، معراج امت رسول کہ خود ہماری معراج کس طرح ممکن ہے، فضائل شب معراج اختصار کے ساتھ اور اس شب میں کرنے والے اعمال۔ آئیے ہم پہلے مرحلے یعنی واقع معراج کی طرف چلتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ واقع معراج کے حوالے سے ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسرا، سورہ سبحان تینوں نام ہے اس سورہ کے، پہلی آیت میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی۔ رسول اللہ ام ہانی مولا علی کی بہن کے ساتھ کے گھر میں موجود تھے اور وہاں سے جو ہے رسول اللہ کا سفر شروع ہوتا ہے مسجد الاقصی یعنی قبلہ اول۔ وہاں پر پیغمبروں کو نماز باجماعت پڑھوانے اور امامت کرنے کے بعد آپ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، براق آپ کی سواری ہے، ہم سفر جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد وہ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں، ایک ایک آسمان سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا کہ جہاں پر جبرائیل کی انتہا ہے اور اس کے بعد رسول اور اس کی امت وہاں جا سکتی ہے، ملاء الاعلیٰ کہ وہ مقام کہ جہاں پر آج تک کوئی نہیں پہنچا، کہ
کہ وہ مقام کہ جہاں پر صرف خدا کی توجہ ہے، اس کے بعد جنت اور جہنم کے مشاہدات اور رسول اللہ کی واپسی۔ یہ مختصر کے ساتھ اختصار کے ساتھ اسٹیشنز ہیں، اسٹاپ اوورز ہیں، مختلف مراحل ہیں جہاں سے رسول گزرے۔ اوپر کی تصویر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ کی ہے، اور نیچے کی جو تصویر ہے وہ خانہ کعبہ بیت الحرم یا مکہ المکرمہ کی ہے۔ اوپر جو تصویر ہے وہ تصویر نہیں ہے جو عموماً بیت المقدس کے طور پہ، مسجد اقصیٰ کے طور پہ آپ کو ٹی وی، انٹرنیٹ، اخباروں میں نظر آتی ہے، جس کو ڈوم آف ماؤنٹین یا جسے کہتے ہیں ڈوم آف ٹیمپل کہا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ گنبد ہے، گولڈن ٹیمپل جسے کہتے ہیں کہ ہے، مطلب گولڈ اس پہ چڑھا ہوا ہے، اور وہ مسجد خضرا سے کچھ فاصلے پر ہے۔ اصل مسجد یہ ہے مسجد اقصیٰ، جو کہ سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور رسول اللہ نے مسلمانوں کے ساتھ اس کو بطور قبلہ اول کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی ایک عرصے تک۔ اس کے بعد خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ٹھہر گیا ہمیشہ کے لیے۔ شواہد معراج یعنی آیات قرآنی، روایت قرآنی اور تواریخ کے کون سے وہ اسباق ہیں، پہلو ہیں جہاں سے ہمیں اس شب معراج کے شواہد مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 جو ابھی سرنامہ کلام میں پڑھی گئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی اقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک و منزہ ہے وہ اللہ کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گیا، کہ جس کا ماحول پر برکت ہے، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، یقیناً وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس میں ایک اہم بات جو ضرور تفکر ہے کرنے کی ہے، قابل توجہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ یوں تو قرآن میں رسول اللہ کو مختلف ناموں سے القاب سے پکارتا ہے، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا سین، طٰہٰ وغیرہ وغیرہ، لیکن جب آپ کو دعوت دیتا ہے، ملنے کی بات کرتا ہے، تو عبد کہتا ہے، یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو یاد رکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگوں کو زمین پر بسایا ہے، وہ انبیاء ہوں، ائمہ ہوں، اوصیاء ہوں، خلفاء ہوں، بادشاہ ہوں، مجتہدین ہوں، علماء ہوں، عالم ہوں، جاہل ہوں، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، اور جو اللہ کی بندگی یعنی اطاعت زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ کا زیادہ قرب پائے گا۔ جو مالی حوالے سے، علمی حوالے سے، نسبی حوالے سے، نسل اور زبان کے حوالے سے جو درجات ہیں، ان کی اللہ کے نزدیک زیادہ اہمیت نہیں، اللہ کے نزدیک اہمیت بندگی اطاعت کی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ عبداللہ لفظ عبد کو زیادہ پسند کرتا ہے بنسبت کسی اور لفظ کے۔ یہی ایک انٹروڈکشن اور بہترین تعارف ہے انسان کا اس کائنات میں۔ اس سورہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ سورہ ہر شب جمعہ پڑھنے والا موت سے پہلے ملاقات امام زمانہ سے مشرف ہوگا اور آپ کا یار و انصار کہلائے گا، یعنی جب ظہور ہوگا تو آپ کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اس میں لفظ اسرا استعمال ہوا ہے، سیر نہیں، تو یاد رکھ لیجئے عربی میں لفظ اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں، اور دن کی سیر کے لیے لفظ سیر استعمال ہوتا ہے۔ تو لفظ اسرا کا مطلب ہے شب معراج جو ہے، معراج کا جو واقعہ ہے وہ شب معراج یعنی شب کے وقت ہوا، دن میں یا کسی اور وقت نہیں ہوا۔ اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا جو فاصلہ ہے وہ 1,02,034 کلومیٹر، یہ گوگل ویب سائٹ سے میپ میجر کیا گیا ہے۔ تو لوگوں کے لیے یہی قابل جسے کہتے ہیں اعتراض بات تھی اور حیران کن بات تھی کہ خود مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا فاصلہ مہینوں کا فاصلہ ہے۔ اس زمانے میں اونٹ یا گھوڑے جو بھی استعمال ہوتے تھے، تیز ترین سواری کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا فاصلہ کم از کم 1 مہینے میں طے ہوتا تھا۔ تو فاصلہ زمین کے اندر ہی 1 مہینے کا ہے، تو پھر آسمان تک کا فاصلہ، پھر جنت دوزخ کی سیر، پھر واپس آنا، یہ کیسے ممکن ہے کہ چند منٹ، یعنی رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ جب واپس آئے تو ان کا بستر گرم تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، مطلب چند منٹس کی بات تھی کہ وہ راتوں رات واپس آ گئے۔
تو یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے، انشاءاللہ اس سوال کا جواب، اشکال کا حل جو ہے وہ آگے آئے گا۔ ایک اور سورہ جو واقع معراج کی طرف اشارہ کرتی ہے اور واقع معراج کے دوران ہونے والے واقعات کی کسی حد تک ہمیں تفصیل بتاتی ہے، وہ ہے سورہ نجم، آیت نمبر 5 سے لے کر 18۔ 1 سے لے کے 4 تک جو آیات ہیں وہ رسول اللہ کے ایک اور واقعے کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول نے تمام دروازے اصحاب رسول کے بند کروا دیے تھے جو مسجد نبوی میں کھلتے تھے، اور صرف علی کا دروازہ جو ہے وہ کھلے رکھنے کی اجازت دی تھی، اور جس کی تیسری اور چوتھی آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ وہ اپنے ہوائے نفس سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ جو ان کو وحی کی جائے۔ اور اس کے بعد 5ویں 6ٹھی آیت معراج کا واقعہ، تو دروازوں کے بند کروانے کی بات ہو یا معراج کے واقعات کی بات ہو، رسول اللہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہی بیان کرتے ہیں، جو اللہ کہلوانا چاہتا ہے وہی کہتے ہیں۔ تو سورہ نجم کی آیت اسے اس ہستی یعنی اللہ نے تعلیم دی ہے جو عظیم قدرت رکھتی ہے۔ رسول اللہ کو تعلیم کس نے دی؟ اللہ نے۔ وہی ذات جو حد سے زیادہ توانائی اور ہر چیز پر تسلط رکھتی ہے۔ تو ایک شے یعنی اللہ خالق کائنات ہر چیز پر تسلط رکھتا ہے تو وہ ہر چیز کر سکتا ہے، جبکہ وہ افق اعلیٰ پر تھا۔ یعنی معراج کے وقت کی بات ہو رہی ہے کہ جب اللہ کے رسول خدا سے ملاقات کے لیے گئے، پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اور نزدیک ہوا، بتدریج اللہ ان کے قریب ہوا، یہاں تک کہ اس کا فاصلہ 2 کمان قاب قوسین کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن میں، یا اس سے بھی کچھ کم ہو گیا، جس کا انشاءاللہ تذکرہ تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا کہ 2 کمان کا جو فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اس کا قریب ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر مادی حوالے سے قریب ہونا نہیں ہے بلکہ معنوی اعتبار سے اللہ کا قریب ہونا ہے۔ جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں قربتاً اللہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ سے جسمانی طور پہ قریب ہو رہے ہیں، نہیں، اللہ سے معنوی روحانی طور پہ قریب ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے آیت نمبر 10، یہاں خدا نے وحی کرنی تھی اپنے بندے کو وحی کی، یعنی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بتانا چاہ رہا تھا، جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ بتلا دیا، اور اس کے دل نے جو کچھ دیکھا اس میں ہرگز جھوٹ نہیں بولا، یعنی اللہ کے رسول نے اپنی دل کی آنکھوں سے، دل کے کانوں سے جو کچھ دیکھا سنا بس وہی بیان کر دیا۔ معراج پر جو کچھ ہوا وہ بتلا دیا، اس سے زیادہ نہیں بتلایا۔ کیا تم اس سے اس چیز کے بارے میں جو اس نے دیکھا ہے مجادلہ کرتے ہو؟ پھر کفار مکہ کی سرزنش تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو کچھ رسول نے دیکھا ہے وہی تم کو بتلا رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، چنانچہ ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصدیق ہے، اپروول ہے، ایک سند ہے جو قرآن کی آیات کا، قرآن کا حصہ بن چکا ہے کہ اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے، اللہ سے ملاقات کی تھی، اللہ کی آیات کی، جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے سیر کی تھی، اور واپس آ کے بس انہوں نے وہی بتلایا جو دیکھا، نہ زیادہ نہ کم۔ پھر 13ویں آیت کے بعد سے جبرائیل علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اور دوبارہ اس جبرائیل کا مشاہدہ کیا۔ جبرائیل علیہ السلام پہلی مرتبہ جبل نور پر غار حرا میں وحی دینے کے لیے جب آئے تھے، پہلی مرتبہ اس وقت دیکھا تھا رسول نے، اور اس وقت وہ اپنی اصلی شکل میں تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے، اتنے عظیم تھے کہ جب انہوں نے اپنے پر پھیلائے تو پورا آسمان اس کے پیچھے چھپ گیا تھا، اور یہ دیکھ کر رسول اللہ پہ غشی طاری ہو گئی تھی۔ سدرۃ المنتہا کے نزدیک دوسری مرتبہ جبرائیل کو سدرۃ المنتہا، ایک درخت کہ جس کے بعد جبرائیل کی لمٹس ختم ہو جاتی ہیں، وہاں دیکھا کہ جہاں جنت الماوا ہے۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں بہت سارے علاقے ہیں، ہر علاقہ جو ہے وہ مختلف ہے اسٹیٹس وائز، اس طرح جنت میں بھی درجات ہیں، تو جنت کی بھی اقسام ہیں، متقی، پرہیزگار، مخلصین کے اعتبار سے۔ جو بہترین جنت ہے جہاں پہ خدا کے مخلصین بہترین لوگ رہیں گے وہ ہے جنت الماوا، وہ سدرۃ المنتہا کے بعد ہے۔ اس وقت جب کہ ایک چیز خیرہ کرنے والے نور نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپ رکھا تھا، نہ تو اس کی آنکھ نے انحراف کیا اور نہ ہی سرکشی کی، یعنی رسول اللہ جو کچھ دیکھنے گئے تھے بس وہی دیکھا اور کچھ اور نہیں دیکھا۔ اور یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے
آنکھوں نے انحراف نہیں کیا، سرکشی نہیں کی۔ دیکھیں آپ امام بارگاہ میں جاتے ہیں، اگر امام بارگاہ میں جانے سے پہلے آپ اطراف پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو سیکورٹی گارڈز نظر آئیں گے، والنٹیئرز نظر آئیں گے، پولیس والے نظر آئیں گے، رینجرز والے نظر آئیں گے، کچھ سادہ کپڑوں میں لوگ نظر آئیں گے جو آپ کو گھور کے دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں یہ فورن باڈی تو نہیں، کوئی یہ جسے کہتے ہیں دہشت گرد تو نہیں۔ تو اگر آپ آس پاس دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کنفیوز ہو جائیں، ٹینشن میں آ جائیں، اسٹریس میں آ جائیں، لیکن آپ ناک کی سیدھ میں جا رہے ہوں گے تو اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے آس پاس دیکھنے کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ آپ ٹینشن اسٹریس میں مبتلا ہوں، بلکہ آپ کو پولیس والے سیکورٹی والے پکڑ بھی لیں کہ بھئی آپ مشکوک نظر آ رہے ہیں، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے کہیں نہیں دیکھا، جہاں ان کو بلایا گیا وہاں گئے، جہاں بٹھایا گیا وہاں بیٹھے، جہاں کھڑا کیا گیا وہاں کھڑے رہے، جہاں بولا کہ دیکھو وہیں دیکھا، آس پاس دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور یہ بڑا اچھا میسیج ہے ہم لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ اگر کسی کے گھروں میں بھی جائیں تو آپ وہیں بیٹھے وہی سنیں اور وہی دیکھیں جو دکھایا جا رہا ہے، جو سنایا جا رہا ہے۔ کنسوئیاں لینے کی اور تجسس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اپنی پروردگار کی چند عظیم آیات اور نشانیوں کا مشاہدہ کیا، اور یہی وہ مقصد تھا اہم ترین کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دعوت دی تھی، تاکہ وہ اللہ کی نشانیوں کو، اپنی عظمتوں کو دکھا سکے۔ وہ کتابیں جو شب معراج یا معراج کے واقعے پر دلالت کرتی ہیں، شیخ طوسی کی تفسیر تبیان، یہ سب کچھ عالم بیداری میں تھا۔ علامہ تبریسی کی مجمع البیان، معراج عالم بیداری میں ہوئی۔ علامہ مجلسی کی بہار الانوار، معراج پر شیعہ سنی احادیث کا اتفاق ہے وہ کہتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر احادیث جمع کی جائیں معراج کی تو پوری ایک کتاب بن سکتی ہے۔ اور ماشاءاللہ آیت اللہ دست غیب نے کتاب معراج لکھ بھی ڈالی۔ آپ میں سے جو لوگ معراج کی تفصیل پڑھنا چاہیں اور لطف اندوز ہونا چاہیں عالم ملاکوت میں جو رسول اللہ نے دیکھا تھا، تو یہ کتاب ضرور پڑھیں۔ کتاب 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ شروع کا حصہ معراج پر ہے اور 120 صفحات ہیں، اور کوئی اتنی ضخیم کتاب بھی نہیں ہے، اور قیمت بھی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ لفظ معراج، کتاب کا نام ہے معراج، تقریباً ہر بک اسٹال میں مل جائے گی۔ لیکن اگر آپ اس کتاب کو لے کر پڑھیں تفصیل سے، حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ، سطر بہ سطر، صفحہ بہ صفحہ، یقین کریں آپ کو ایک ایسے عالم کی سیر کروائی جائے گی کہ جس کے بعد آپ کا دل اس دنیا میں نہیں لگے گا۔ آپ کو ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، کہانیاں، افسانے پڑھنے دیکھنے کا جی نہیں جائے گا۔ ایسی سیر خوبصورت، کیوں کہ وہ ہمارا ابدی مقام ہے، وہ ہمارا جسے کہتے ہیں نا کہ ملک ہے۔ لوگ آتے ہیں نا کراچی دیہات سے، کہتے ہیں ہم اپنے ملک جا رہے ہیں، تو یہ ملک نہیں، وہ ہمارا وطن ہے، وہ ہمارا ملک ہے۔ تو وہ ہمارا ملک ہے، وہ ہمارا اصل وطن ہے، آبائیت، گاؤں جسے کہہ لیں کہ جہاں سے ہم آئے ہیں۔ آیت اللہ دست غیب کے لیے ایک درود پڑھ دیجیے۔ اس کے علاوہ اہل سنت کے ایک عالم منصور علی ناصف جامع ازہر کے عالم ہیں پڑھے ہوئے، معراج پر بھی انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے بھی التاج کے نام سے۔ فخر الدین رازی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر، محدث، انہوں نے کتاب صحاح ستہ سے احادیث جمع کر کے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ رسول اللہ کی معراج جسمانی تھی، روحانی نہیں۔ اس کے علاوہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن بمباس سعودی عرب کے بہت مشہور عالم کے پوتے، معراج اخبار سے متواتر سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں کہ معراج اخبار متواتر، حدیث متواتر سے ثابت ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں۔ چند روایات کو چھوڑ کر تمام روایات شیعہ اور سنی کتابوں میں تمام کی تمام معراج کی تصدیق کرتی ہیں۔ چند روایات جن کو خود اہل سنت بھی ضعیف جانتے ہیں، ایک روایات یا حدیث جو ہے یا کمنٹس جو ہیں حسن بصری کی طرف سے، یہ واقعہ خواب میں پیش آیا، اور ایک جناب عائشہ کی طرف سے، خدا کی قسم بدن رسول ہم سے جدا نہیں ہوا، صرف رسول کی روح آسمان پر گئی تھی۔ تو اس کی تردید بہت آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے رد میں دلائل کہ حسن بصری جو ہے وہ صحابی نہیں تھے، اور رسول اللہ کے بہت بعد پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے کوئی ایسی جسے کہ سند نہیں پیش کی کہ انہوں نے کس سے سنا۔ جناب عائشہ نے جو کہا کہ رسول کا بدن ہم سے جدا نہیں ہوا، تو رسول اللہ جناب عائشہ رسول اللہ کی زوجیت میں مدینے میں آئی، جبکہ یہ واقعہ معراج کا ہے، اور معراج یہ واقعہ مکے کا ہے، اور مکے میں بھی پہلی بعثت کا ہے، یعنی جناب عائشہ بعثت کے بعد 13 سال بعد
رسول اللہ کی زوجیت میں آئیں، تو یہ واقعہ تو 13 سال پہلے کا ہے۔ بہرحال ان احادیث کو، روایات کو خود اہل سنت بھی اہمیت نہیں دیتے۔ چنانچہ معراج کا واقعہ اور جسمانی معراج کا واقعہ اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کے ہاں مقبول اور معروف اور تصدیق شدہ ہے۔ اچھا، جب رسول اللہ واپس اور واقعہ سنایا تو عرب کے بدو اس میں بڑے ہنسے۔ اب بجائے اس کے کہ وہ یہ پوچھتے کہ آسمان میں تم نے کیا دیکھا، جہنم میں، جنت میں، خدا، ملائکہ سے ملاقات کیسی رہی، انہوں نے یہ پوچھا کہ تم جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہو، اس سفر میں تم نے کیا دیکھا۔ اب ظاہر بات ہے دنیا والے تھے، مکے والے تھے، تو وہی بات بیان کریں گے جہاں جو ان کو سمجھ میں آتی ہے، وہی سفری حالات پوچھیں گے جن سفر سے وہ گزرتے رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے بتایا کہ راستے میں میں نے دیکھا ایک قافلہ ہے جس کا اونٹ گم ہو گیا ہے، اور قافلے والوں کا ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا، پانی زمین پر گرا ہوا تھا، اور جب وہ قافلہ واپس آیا تو واقعی انہوں نے تصدیق کی کہ ہمارا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا اور وہ گر گیا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھی اور رسول اللہ نے ان کے آنے سے پہلے بتا دیا۔ کچھ تھوڑی بہت جو انٹلیکچوئلز تھے انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کے کتنے ستون ہیں، اس میں کتنی قندیلیں ہیں۔ تو رسول اللہ، اب ظاہر سی بات ہے آپ قائد اعظم کے مزار جائیں اور واپسی میں کوئی پوچھے قائد اعظم کے مزار میں کتنے بلب لگے ہوئے ہیں، اب کوئی بلب گننے تو نہیں گئے تھے آپ، قائد اعظم کے مزار میں کتنے ستون ہیں، ستون تو گننے نہیں گئے تھے آپ۔ تو بڑا جسے کہتے ہیں کہ احمقانہ سوال تھا، لیکن بہرحال سوال کا جواب دینا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے سامنے مسجد اقصیٰ کو سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور رسول اللہ نے ستون اور قندیلیں گن کر بتا دی۔ یہ ہے مسجد اقصیٰ کا آخر کا اندرونی حصہ۔ اچھا، اب آئیے ہماری گفتگو کے تیسرے مرحلے عقل و معراج کی طرف، کہ ایک عقل انسانی جب معراج کے واقعے کو سنتی ہے تو اس کے ذہن میں، عقل کے اندر کیا شکوک و شبہات، سوالات جنم دیتے ہیں۔ ان سوالات کو ایڈریس کرتے ہوئے، ان کے جوابات دیتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ تھوڑی سی مشکل بحث ہے، فلسفے کی بحث ہے، لیکن چونکہ ہم کو موضوع کو تھوڑا سا جامع کرنا ہے، ہر شخص کی اپنی پسند اور اپروچ ہوتی ہے کسی چیز کو، مسئلے کو سمجھنے کے لیے، چنانچہ فلسفے کہ جو وہ ماہر ہیں یا ان پہ جو جسے کہتے ہیں دسترس رکھتے ہیں یا دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے واقعہ محال، یعنی جو واقعہ محال ہونا، ناممکن ہو، وہ دو طرح کا ہوتا ہے، محال عقلی اور محال عادی۔ محال عقلی کیا ہے؟ موضوع واحد، مثلا کہ دو متضاد چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، مثلا پانی اور آگ۔ زمان واحد یعنی دو متضاد چیزیں ایک زمانے میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایک ہی وقت میں ایک چیز سیاہ ہو اور ایک ہی وقت میں ایک چیز سفید ہو۔ مکان واحد، دو چیزیں ایک ہی جگہ جسے کہتے ہیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک شخص میں علم بھی ہو اور جہل بھی ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں عقلی فلسفے کے ماہر کہ آپ ایک جگہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے، اور واقعی معراج سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ خدا سے ملنے گئے اور ملاقات اسی سے کی جاتی ہے کہ جو سامنے موجود ہو، یعنی مجسم ہو، اور جو نظر نہیں آتا اس سے آپ کیسے ملاقات کریں گے۔ اور خدا مکان رکھتا ہے، اگر مکان نہ رکھتا اور خدا ہر جگہ موجود ہوتا تو آسمان پہ جانے کی کیا ضرورت خدا سے ملنے کے لیے، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ان کا اعتراض۔ ایک ہوتا ہے محال عادی، یعنی چیز ممکن تو ہے لیکن عادت کے خلاف ہے، یعنی کوئی شخص ہے کھانا کھا کر اس کی جسے کہتے ہیں کہ بھوک مٹتی ہے، بعض اوقات کھانا کھا کے نہ مٹے، لیکن بڑا مشکل ہوگا یہ اعتبار کرنا۔ دوا سے بیماری ٹھیک ہوتی ہے لیکن بعض اوقات دوا سے بیماری بگڑ بھی جاتی ہے، مشکل ہے اس پہ اعتبار کرنا لیکن ممکن ہے۔ انسان اڑ نہیں سکتا کیونکہ پرندے اڑتے ہیں، اڑنے کے لیے پر چاہیے، مشکل ہے، انسان نہیں اڑتا ہے کسی چیز کے بغیر، لیکن ممکن ہے بہرحال۔ آئیے ان کے جوابات دیتے ہیں۔ پہلا جواب محال عقلی، کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو جہاں تک دیکھنے کی، ملنے کی بات ہے، جسمانی اور مادی اعتراض جو ہو رہا ہے، تو کہیں بھی روایت میں یہ نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ قلبی آنکھ سے دیکھنے کا تذکرہ، دل کی آنکھ سے دیکھنے کا تذکرہ یہاں بھی وہاں بھی، چاہے کہیں پہ بھی انسان ہو، اللہ کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ تو اللہ کا مشاہدہ جو ہے وہ قلبی آنکھوں سے تھا۔
تو خدا کی آیات کا مشاہدہ نظروں سے ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا مشاہدہ قلبی آنکھ سے ہوتا ہے۔ محال عادی ٹھیک ہے، انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا، لیکن ممکن ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے قصے ہر کسی نے سنے ہوئے ہیں کہ کس طرح انہوں نے کہا ملکہ بلقیس کے تخت کو لانے کا، تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی مسند سے اٹھنے سے پہلے اس کا تخت لا سکتا ہوں۔ آصف برقیہ نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہوئے ملکہ بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں، اور وہ لے بھی آئے۔ تو جب یہ بات پہلے ممکن ہے کہ پلک جھپکتے ہی ایک چیز اڑ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جائے، آصف برقیہ یہ کام کر سکے، تو خود رسول اللہ کے لیے یہ کام ہونا کچھ بعید نہیں۔ اور ایک جواب جو ان تمام جوابات پر بھاری ہے، جواب کلی، وہ یہ کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو عقل سے ماورا ہو، جس کی کوئی منطق یا دلیل نہ دی جا سکے، ورنہ پھر وہ معجزہ کیوں کہلائے؟ اور یہ خود رسول کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ معراج جو کہ ایک معجزہ ہے، جو ایک عام انسان سے سرزد نہیں ہو سکتا، جس کو عقل نہیں سمجھ پا رہی، کہ رسول نبی تھے اور ہیں۔ چوتھا مرحلہ سائنس و معراج۔ آج کل کے سائنسی دور میں رہنے والے افراد سائنسی حوالے سے کچھ گفتگو اور اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہوا میں اڑ جائے اور اتنی اسپیڈ سے اڑ جائے؟ تو بھائی ہوائی جہاز اور راکٹ جب انسان کو لے کے اڑ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا رسول کے لیے سواری کا انتظام نہیں کر سکتا؟ اور رسول کے لیے براق کا، جسے کہتے ہیں، کہ اہتمام کیا گیا۔ یہ تصویر ہم نے ویکیپیڈیا انٹرنیٹ سے نکالی ہے۔ براق ایسا نہیں تھا، ایک جسے کہتے ہیں کہ خیالی پکچر ہے، تو وہ جہاز اور راکٹ کی رفتار سے اڑ سکتا تھا۔ جب انسان راکٹ جہاز بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ براق خلق نہیں کر سکتا کہ جس نے انسان کو بنایا؟ ایک اور سوال کہ انسان کا کشش ثقل سے آزاد ہونا، کیونکہ جب بھی آپ کوئی پتھر یا گیند اوپر پھینکتے ہیں تو وہ نیچے آتی ہے کشش ثقل کے سبب۔ انسان کیسے اوپر چلا گیا؟ تو یہ بات سائنسدان تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو بہت زیادہ اسپیڈ سے پھینکا جائے تو وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ مثلا پتھر ہے، اس کو آپ کم قوت سے اوپر پھینکیں تو وہ ہو سکتا ہے 1 فٹ اوپر جائے، 2 فٹ اوپر جائے۔ زیادہ قوت سے اوپر پھینکیں تو ہو سکتا ہے وہ 1 منزلہ، 2 منزلہ، 5 منزلہ عمارت کی چھت تک پہنچ جائے۔ اور اگر اس سے بھی زیادہ اسپیڈ سے پھینکا جائے تو ہو سکتا ہے وہ چاند اور آسمان تک پہنچ جائے۔ اصل جو محرک ہے، سبب ہے، وہ قوت ہے۔ تو اگر کوئی انسان کوئی شے 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کے اسرا سے، ایکسلریشن سے چلے، یعنی ہر سیکنڈ میں اس کی اسپیڈ 9.8 میٹر بڑھ جائے، تو وہ کشش ثقل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ جہاز، راکٹ، سیارے سبھی اسی جسے کہتے ہیں کہ بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ مزید تفصیل سنیے کہ کم وقت میں رسول اللہ نے اتنی مسافت کیسے طے کر لی۔ مطلب مسجد اقصیٰ تک جانے کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1 مہینہ ہے، تیز ترین سواری کے ساتھ۔ وہاں سے آسمان، پھر پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر عالم ملاء الاعلیٰ، پھر عالم ملاکوت کی جنت دوزخ، پھر واپس آنا چند منٹ چند ساتھ میں کیسے ممکن ہوا؟ سنیے، پچھلی صدی میں آئنسٹائن نے نظریہ اضافیت، تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ کوئی چیز مطلق نہیں ہے بلکہ اضافی ہے۔ مثلا وقت، حرکت، مثلا آپ کو میں کہوں کیا ٹائم ہوا ہے، آپ کہیں 12:30، تو میں کہوں جی نہیں، وقت جو ہے وہ 10:30 ہوا ہے، عراق میں اس وقت 10:30 بج رہے ہیں، تو آپ کہیں کہ ہاں مختلف وقت جگہوں پہ ٹائم مختلف ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ 12:30 بجے کراچی سے نکلیں، 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے، عراق کی بغداد ایئرپورٹ پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں پہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، 12:30۔ اس کا مطلب آپ کا ٹائم ہی نہیں خرچ ہوا بغداد پہنچنے تک۔ اس لیے نہیں خرچ ہوا کہ بغداد جو ہے وہ 2 گھنٹہ پیچھے ہے۔ اس طرح اس کو یہ بھی لے لیں کہ جب آپ ایک سیارے سے دوسرے سیارے پر جاتے ہیں تو دوسرا سیارہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ اسپیڈ سے گھوم رہا ہو، آپ کا دن 24 گھنٹے کا ہے اور اس کا دن جو ہے وہ کم گھنٹے کا ہو، یا ایک سیارہ آپ سے زیادہ سست رفتاری سے گھوم رہا ہو تو آپ کا دن 24 گھنٹے کا ہے، اس کا دن ہو سکتا ہے 100 گھنٹے کا ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی، ٹائم ڈائلیشن تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی ایک
جسے کہتے ہیں کہ جزیات ہے ٹائم ڈائلیشن تھیوری کے مطابق، اگر دو افراد دو مختلف رفتار سے سفر کریں تو دونوں کے لیے وقت مختلف ہوگا. بس دیکھیں نا، اگر میں جسے کہتے ہیں کہ زمین پر ہوں اور زمین کی اسپیڈ سے چل رہا ہوں اور ایک شخص مریخ پر ہے، وہ مریخ کی اسپیڈ سے چلے گا، تو میرے لیے ٹائم الگ ہوگا، اس کے لیے ٹائم الگ ہوگا. اسی لیے رسول اللہ جب معراج پر گئے تو آسمان الگ اسپیڈ سے گھوم رہا ہے، دنیا الگ اسپیڈ سے گھوم رہی ہے، تو رسول اللہ سب کچھ دیکھ کر بھی آ گئے اور ٹائم بھی نہ گزرا. اب تو UFO اڑن تشتری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اڑن تشتری کو دیکھا اور وہ اس میں گئے، واپس آئے تو ان کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، حالانکہ وہ چند گھنٹے رہے. تو ہو سکتا ہے وہ کسی ایسی عالم میں پہنچ گئی اڑن تشتری کہ جہاں پر وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہو. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اتنے بڑے سفر میں بغیر کسی ایندھن کے کیسے جانا ممکن ہے. آج کل کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی ڈائریکٹ فلائٹ بڑی مشکل سے ملتی ہے، دبئی کا اور مختلف ایئرپورٹس کا اسٹاپ اوور ہوتا ہے جہاں پہ فیول بھرایا جاتا ہے. تو یہ اتنی دور بغیر کسی ایندھن اضافی کے کیسے پہنچ گئے؟ ابھی پچھلے دنوں BBC ویب سائٹ پہ ایک بہت بڑی خبر چھپی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر اس دریافت میں سائنسدانوں کو کامیابی ہو گئی تو اس صدی کی بلکہ اب تک کی سائنس کی سب سے بڑی دریافت ہوگی وہ میٹر اینٹی میٹر تھیوری. سائنسدانوں کے مطابق مادہ اور ضد مادہ اس کائنات میں موجود ہیں. مادہ ہم اور ہمارے اطراف کی چیزیں، ضد مادہ یعنی ان تمام چیزوں کی ضد. جب مادہ ضد مادہ ملتے ہیں پلس مائنس کی طرح تو فنا ہو جاتی ہے اور انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، اور اتنی ٹریمنڈس اماؤنٹ کی انرجی ہے کہ جس کے سامنے پیٹرول، گیس، بجلی کچھ بھی نہیں. تو سائنسدانوں سے پوچھا گیا کہ اس ایجاد کی کیا اہمیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اتنی اہمیت ہے کہ جب اینٹی میٹر ہمارے قبضے میں آ جائے گا، اب تک اینٹی میٹر قبضے میں نہیں آیا ہے، ابھی جو ایمسٹرڈم میں جو تجربہ ہوا تھا چند سیکنڈ کے لیے اینٹی میٹر ان کے قبضے میں آیا تھا اور وہ ہاتھ سے نکل گیا. اس پر وہ خوش ہوئے تھے کہ چیخیں نکل گئی تھی سائنسدانوں کی کہ ہم نے کیا کنٹرول کر لیا. اینٹی میٹر شیطان اینٹی میٹر ہے، اس کو کنٹرول کر لیں، نفس امارہ اینٹی میٹر ہے، اس کو کنٹرول کر لیں، تو ایسی انرجی انشاءاللہ پروڈیوس ہوگی کہ آپ ملاء الاعلیٰ جنت الفردوس میں جسے کہتے ہیں پہنچ جائیں گے. تو میٹر اینٹی میٹر جب ملتے ہیں تو اتنی انرجی، کہتے ہیں کہ اب اگر ہم نے کر لیا اینٹی میٹر کو کنٹرول تو 2 بوتلیں ہوں گی سائنسدانوں کے ہاتھ میں، راکٹ کے اندر سوار لوگوں کے ہاتھ میں، اور وقتاً فوقتاً میٹر اینٹی میٹر جو 2 بوتلوں میں موجود ہوگا اس کو وہ ملائیں گے، انرجی پروڈیوس کریں گے اور راکٹ چلے گا. راکٹ کے ساتھ پیٹرول کی ٹنکی یا گیس کا سلنڈر ضروری نہیں ہوگا، یعنی پیٹرول، بجلی، گیس تو بالکل جسے کہتے ہیں کہ پتھر کے زمانے کی چیزیں بن جائیں گی. اتنی بڑی دریافت ہے جو چند سیکنڈ کے لیے سائنسدانوں کے ہاتھ میں آیا. تو انسان اپنے اندر کا اینٹی میٹر نفس امارہ اور باہر کا اینٹی میٹر اور شیطان کو کنٹرول کر لے تو کہاں پہنچ جائے. بہرحال آئنسٹائن نے ہمارے مسئلے کو حل کر دیا اور E=mc² کی جو ایکویشن پیش کی اس کے تحت یہ ثابت کر دیا تھیوریٹیکلی ہی صحیح، میٹر یعنی مادہ روشنی میں تبدیل ہو سکتا ہے. اگر کوئی مادہ روشنی کی اسپیڈ سے چلے تو وہ سورج تک 8 منٹ میں، سورج کی روشنی زمین تک 8 منٹ میں پہنچتی ہے. تو رسول اللہ اگر روشنی کی اسپیڈ سے چلے ہوں تو وہ 8 منٹ میں آسمان تک پہنچ گئے ہوں گے، اور روشنی کی اسپیڈ سے زیادہ چلے ہوں تو سیکنڈز میں پہنچ گئے ہوں گے. لفظ اگر تو میں سائنسدانوں کے احترام میں لگا رہا ہوں. ہم تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نور اگر نور کی اسپیڈ سے نہ چلا تو پھر کون چلے گا نور کی اسپیڈ سے؟ مقصد معراج کیا ہے؟ امام سے جب پوچھا گیا امام نے بہت مختصر بہت اچھا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ خدا ہرگز کوئی مکان نہیں رکھتا اور نہ اس پر کوئی زمانہ گزرتا ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ کسی نے پوچھا خدا کو دیکھنے گئے تھے تو کیا خدا کو دیکھا؟ خدا تو نظر نہیں آتا. امام نے فرمایا کیوں گئے تھے؟ فرشتوں اور آسمان کے باسیوں کو اپنے پیغمبر کی تشریف آوری سے عزت بخشنے اور انہیں آپ کی زیارت کا شرف عطا کرنے. دیکھیں رسول شرف دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں کس کو؟ ملائکہ کو. خدا را اپنی حیثیت کو سمجھیں،
ہم ملائکہ سے افضل ہیں، ملائکہ ہماری دید کو ترستے ہیں، اس جیسے بن جائیے کہ جس سے ملائکہ آپ کی دید کو ترسیں، نہ کہ آپ پہ رحم کھائیں، نیز آپ کو اپنی عظمت کے عجائبات دکھائے تاکہ آپ واپسی پر آ کے لوگوں سے بیان کریں۔ تو خود اللہ سے ملنا مقصود نہیں تھا، اللہ تو ان کے ساتھ تھا ہر وقت، جسے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کے عجائبات، جنت، دوزخ، عالم ملکوت، اور فرشتے جو ضد کر رہے تھے کہ ہمیں رسول سے ملنا ہے، ہمیں رسول کو دکھائیں، سب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ زمین پہ کیسے لے کے آتا؟ ورنہ ہم بھی دعویٰ کر دیتے کہ ہم بھی رسول کے برابر ہیں، یا رسول ہم جیسے، نعوذ باللہ۔ تو رسول کو وہاں لے کر گیا کہ میں تم کو رسول کی جسے کہ دید کروا دوں۔ اب آئیے مشاہدات معراج جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہ وہ سوال ہے جو اعرابیوں کو، بدوؤں کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے کیا کیا دیکھا، وہ نہیں پوچھا اور باقی تمام چیزیں پوچھ لیں۔ ان کا آئی کیو لیول یہی تھا نا کہ وہ اونٹ کی مثال سمجھتے، پانی کی مثال سمجھتے، قندیل اور ستون کی۔ دیکھیں رسول اللہ جسے کہتے ہیں جب واپس آئے تو لوگوں نے کیا پوچھا؟ اونٹ، پانی، قندیل، ستون۔ اور جب مولا علی ممبر پہ بیٹھ کے پوچھتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدینو، تو کیا پوچھتے تھے؟ میری بھیڑ گم ہو گئی، میری بکری گم ہو گئی، یہ کہاں ہے، میرے سر پہ بال کتنے ہیں؟ یہ وہی اسٹوپڈ کوسچنز ہیں جو رسول اللہ سے کی۔ رسول اللہ تڑپ رہے تھے کہ میں معراج کے مشاہدات بتلاؤں، کوئی ہے سمجھنے والا؟ اور رسول اللہ نے تھکار کے کہا علی کو بلاؤ، کیونکہ رسول کے آئی کیو کے لیول کا بندہ اس وقت علی تھا۔ علی سے بیٹھ کے باتیں کی، علی میں نے یہ دیکھا، علی میں نے وہ دیکھا، تمہارے لیے میں یہ لایا، اپنے لیے یہ لایا، بی بی کے لیے یہ لایا، بندوں کے لیے یہ لایا، امت کے لیے یہ لایا۔ اور وہ لوگ ہیں اونٹ اور پانی اور قندیل اور ستون کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو خدا را رسول کا آئی کیو لیول سمجھیے اور اس شخص کا آئی کیو لیول سمجھیے جو رسول کی بات سمجھتا تھا۔ اب آئیے رسول کے مشاہدات، رسول نے کیا دیکھا اور ہمارے لیے اس میں کیا اسباق ہیں۔ سب سے پہلے مسجد اقصی میں 44,400 انبیاء کا اجتماع ہوا، حضرت جبرائیل نے اذان دی، رسول نے امامت کی۔ جبرائیل سے ازرائے تفنن، تکلفاً ہم سمجھتے ہیں کہا ہوگا کہ آپ امامت کیجئے۔ رسول کو معلوم تھا کہ لوگ میری دید کو ترس رہے ہیں اور یہ ایک فرشتہ، یہ کیسے، لیکن پھر بھی بتلانا چاہ رہے تھے کہ یہ کیوں نہیں امامت کروا رہا۔ جبرائیل کا جواب سنیے، خدا کی توحید، رسول کی رسالت، علی کی ولایت پر ہم سے اقرار لیا گیا ہے، میں آپ سے سبقت کیسے کر لوں؟ اب ہمیں یہاں پر امام زمانہ کی امامت یاد آ رہی ہے کہ جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام مقتدی کے طور پر کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ تو نبی کی امامت رسول کر سکتا ہے یا رسول کا وسیع یا جانشین کر سکتا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ملائکہ نے استقبال کیا، ہاتھوں میں تھالیاں دیں، ہدیے، نچھاور۔ آپ لوگ تو ماشاءاللہ خواتین ہیں، مہندی اور میلاد میں آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح لوگ تھالیاں لاتے ہیں اور پھول نچھاور کرتے ہیں۔ آپ کو نیاز ملے نہ ملے، ایک پھول نچھاور ہو جائے، پتی نچھاور ہو جائے، آپ اپنے آپ کو عالمی ملکوت میں سمجھتے ہیں کہ جیسے میں کتنی بڑی شخصیت ہوں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اگر ہم رسول پر کچھ نچھاور کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ سفر ایسا کہ جس میں ہم سفر جبرائیل جیسا، 600 پر تھے جبرائیل کے، کہ جب وہ کھولتے تھے تو پورا آسمان ڈھپ جاتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ بے غشی طاری ہو گئی تھی جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ یہ حقیقت ہے، انسان کوئی ایسی چیز دیکھ لے، ہم تو خیر دیکھ ہی نہیں سکتے، رسول اللہ نے پھر بھی دیکھ لیا، جو برداشت نہ کر سکے تو اس پہ اسی طرح کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر دیکھا، باقی ایام میں خوبصورت عربی نوجوان کی صورت میں آیا کرتے تھے وہ، چھوٹے ہو کر، اور کہتے ہیں کہ اتنی طاقت تھی کہ قوم لوط پر جب عذاب دیا جانے کا کہا تو انہوں نے اپنے پر سے لوط علیہ السلام کی قوم کے 7 شہروں کو اوپر اٹھایا، اور اتنا اوپر اٹھایا، اتنا اوپر آسمان پر لے گئے کہ ان کے گھروں میں موجود مرغ کی آوازیں فرشتے سننے لگے، اور پھر وہاں سے گرا دیا۔
قوم سمود پر جب آواز دینے کی، عذاب دینے کی باری آئی تو صرف چیخے. آپ چیختی نا اپنے بچے پر تو گلاس ٹوٹ جاتا ہے اس کے ہاتھ سے گر کے، ڈر جاتا ہے نا وہ. کچھ لوگ کہتے ہیں بڑے بھی بعض اوقات اس کیفیت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے بھی گلاس چھوٹ جاتا ہے. تو صرف چیخے اور وہ قوم مر گئی تھی. ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں عبادت کرنے گئے تو شیطان نے چاہا ان کو میں بہکاؤں، وسوسہ ڈالوں. جبرائیل نے فقط پر کو جھٹکا اور شیطان دریائے چین پہ جا کر گرا. اس کے باوجود، اتنی طاقت کے باوجود، ایک دفعہ رسول کی بارگاہ میں حاضر تھے، اسرائیل آئے، اسرائیل کو دیکھ کر رسول اللہ کے پیچھے چھپ گئے بچے کی طرح. بچہ نہیں چھپ جاتا، ابو کو دیکھ کر یا کسی بڑی شخصیت کو دیکھ کر چھپ گئے. رسول اللہ نے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں یہ سمجھا کہ شاید قیامت آنے والی ہے، اسرافیل سور پھونکنے کے لیے آئیں، ہم تھوڑا سا اختیار حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے دماغ جو ہے وہ ساتیں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں. یہ جبرائیل کی ایک خیالی تصویر ہے، اس کو سچ نہ سمجھ لیجئے گا. منزل علی کو دیکھا رسول نے معراج پر. رسول سے پوچھا خدا نے تمہارا دوست کون ہے؟ رسول اللہ نے جواب دیا علی. تو دیکھا اسی وقت پہلو میں علی موجود. رسول اللہ حیران ہوئے، علی خدا نے جب کلام کرنا چاہا تو علی کے لہجے میں. لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے معراج علی کو نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو علی کی شبیہ بنا کر رکھ دیا تھا. کہتے ہیں اس فرشتے کی زیارت کے لیے روزانہ 70,000 ملائکہ آتے ہیں، اور ثواب کس کو جاتا ہے؟ ہم لوگوں کو، علی کے چاہنے والوں کو. اب ہماری شبیہ شاعر اسلام پر بھی اعتراض نہ کیا جائے، جو ہم امام بارگاہوں میں بناتے ہیں، علم لگاتے ہیں. یہ اصل نہیں ہے، نقل ہے، شبیہ ہے، شاعر اسلام ہے، اور اگر ہم اس کی زیارت کریں تو یہ بھی عین ثواب ہوگا. تو علی کا چاہنے والا ہونا آپ کے ثواب میں اضافہ، یہ الگ بونس پوائنٹ ہے جو آپ کو مل رہے ہیں. جبھی علی کے چاہنے والوں کی نیکیاں پہاڑوں سے بھی اتنی زیادہ ہوں گی، اتنی کثرت میں کہ لوگ حیران رہ جائیں گے یہ اتنا پرہیزگار تو نہیں تھا. تو علی کی محبت رکھنا بھی ایک بہت بڑا فن ہے، بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی معراج ہے. عبادت تو ہے ہی، تقویٰ تو ہے، لیکن فقط علی کی محبت رکھنا وہ خود بھی ایک بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑی. جسے کہتے ہیں نا کہ کثرت دشمن کے لیے تیار ہو جائے، علی کی محبت ہے. تو یہ دیکھیے یہ اتنا بڑا ثواب ہم کو ملے گا. ہم کچھ بھی نہ کریں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، کود رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں، کھا رہے ہوں، 70,000 ملائکہ کی زیارت کا ثواب ہمارے اکاؤنٹ میں لکھا جا رہا ہے مستقل طور پر. حسان بن ثابت نے شعر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو اپنے دوش مبارک پر قدرت کے دست قدرت کے آثار محسوس ہوئے. یعنی اللہ کا ہاتھ نہیں تھا، کہتے تو ہیں ید اللہ، لیکن حقیقت میں اللہ کا ہاتھ نہیں ہوتا، لیکن محسوس ایسا ہوا کہ جس نے جیسے ہاتھ رکھ دیا ہو اور اللہ کے حضور میں تھے. تو ایک ٹھنڈ سی محسوس ہوئی ان کو اپنے جسم میں دوش مبارک پر. تو حسان بن ثابت کہتے ہیں علی کی فضیلت میں وعلی واضح اقدامہ فی محل وضع اللہ یدہ، کہ علی کی عظمت کا کیا کہنا کہ علی نے اپنے قدموں کو ان دوش مبارک میں رکھا کہ جس دوش مبارک میں اللہ کے ہاتھ تھے. اور علی وہ ہیں کہ جس نے اپنے قدموں کو اس مقام پر رکھا جہاں پر دست خدا رکھا تھا. یہ علی کی منزلت جو وہ دیکھ کر آئے تھے. پھر اللہ نے پوچھا تمہارا جانشین کون ہے؟ تم نے کیا سوچا؟ رسول اللہ کہہ سکتے تھے علی. دیکھیں آپ وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی تفسیر وہاں بھی چل رہی ہے، جاری ہے. رسول نے کہا جو آپ منتخب کریں. اچھا کہہ دیتے تو پوری دنیا میں چرچا ہو جاتا، بات کا بتنگڑ بن جاتا کہ خدا نے تو بنایا، سفارش تو آپ نے کی نہیں کی سفارش. ہاں دوست رکھتا ہوں میں، بہرحال وہ اس قابل ہے کہ میں دوست رکھوں. اب جانشین بنے نہ بنے، جانشین بنانا آپ کا کام ہے، مقرر معین کرنا اللہ کا. اللہ نے کہا کہ علی کو جانشین بناؤ.
کہتے ہیں غدیر خم میں جبرائیل نے اس طرح کہا. آپ کو یاد ہے خدا کا وہ وعدہ، وہ اعلان جو آپ سے معراج کی رات کیا تھا؟ بعثت سے پہلے اللہ کے رسول کو ان کا جانشین کے نام بتلا دیا تھا. غدیر کے خم میں نہیں بتلایا تھا، بہت پہلے بتلا دیا تھا. علی کو خوشخبری دی، عیسیٰ موسیٰ کا سلام پہنچایا اور کہا علی میں نے تیرے لیے اللہ سے جو کچھ مانگا مجھے ملا سوائے نبوت کے. جب جبرائیل آتے تو رسول کہتے کہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ رہے ہو، جو میں سن رہا ہوں وہ تم بھی سن رہے ہو، بس فرق یہ ہے کہ تم نبی نہیں ہو، ہم اور تم ایک ہی نور سے ہیں. تو آپ دیکھیں معراج کا جب ڈسکشن چل رہا ہوگا، رسول اور علی جب گفتگو کر کیا منظر ہوگا. علی کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی مجھ جیسا مل جائے تو میں بتاؤں میں نے کیا دیکھا، ورنہ ان بدوؤں کو تو میں اونٹ، قندیل اور ستون بتا بتا کے تھک جاؤں گا اور یہ نہیں ایمان لانے والے. عتبہ بن ابو لہب نے پھر بھی انکار کر دیا تھا. رسول اللہ نے دعا دی تھی کہ تجھ پہ اللہ ایک کتا، ایک درندہ مسلط کرے، جہاں جاتا اس کے باپ اور بھائی اس کو اپنے نرغے میں رکھ دیں گے. رسول اللہ کی بد دعا کو ہم غلط ثابت کریں گے. ایک جگہ گئے، ایک شخص نے کہا یہاں پر ہوشیار رہے، یہاں پہ درندے ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں، عتبہ کو اپنے درمیان سلایا، باپ اور بڑے بیٹے نے. رات کو شیر آیا، اس کا سر چبا گیا اور چلا گیا، کھایا نہیں. نہ جس کو کھایا نہیں جاتا ہے وہ وہیں مر گیا، وہ چیخ بھی نہ نکال سکا. جب صبح اٹھے تو درمیان میں عتبہ بن ابی لہب مردہ پڑا ہوا ہے. لیکن جانشینی کی خوشخبری کے ساتھ ایک اور بات تھوڑی سی دل کو اداس کرنے والی. لیکن خدا نے کہا رسول لیکن میں ان کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ کسی پیغمبر کو نہ کی ہوگی. رسول اللہ نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کریں، ایسا تڑپ اٹھے رسول. لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں نے سوچ لیا ہے اور لکھ دیا ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو. ہر کے درئی بزم مقرب ترست جامع بلا بیشترش میدہن، کہ جو محفل میں صاحب محفل سے قریب ترین ہوتا ہے اس میں زیادہ مصیبتیں اور آزمائش ہوتی ہیں. اردو میں اس کے شعر میں ترجمہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ مکتبہ عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو آزمائشیں اگر تھیں تو یقیناً علی آزمائش کو برداشت کرنے کی قوت رکھتے تھے. اور پھر بھی رسول سے پوچھتے تھے کہ کیا میرا ایمان سلامت ہوگا. بس فکر تھی تو ایمان کی سلامتی کی. نعوذ باللہ مسلم ہے، مصدقہ ہے کہ ایمان تو سلامت ہوگا، لیکن پھر بھی ہمیں بتانے کے لیے آزمائش کی نہیں، اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر. نور زہرا، نور علی دیکھا، نور زہرا دیکھا، باقی ائمہ کا نور دیکھا. امام زمانہ کا نور ایک الگ سے واضح نور تھا، جس کی وجہ سے مجتہدین کہتے ہیں کہ پنجتن پاک صاحب قصہ کے بعد افضلیت میں امام زمانہ کا نمبر ہے. اور کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں قصر بی بی سیدہ دیکھا تو بی بی کو وہاں پر بیٹھا ہوا دیکھا، سر پہ تاج، گلے میں ہار اور کانوں میں بندے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا یہ سر پہ تاج ہے وہ رسول اللہ ہیں، گلے میں جو ہار ہے وہ مولا علی ہیں، اور کانوں میں جو 2 بندے ہیں وہ حسن و حسین ہیں. تو یہ بی بی کی جسے کہتے ہیں کہ منزلت وقت نور خدا. تفسیر میں آیا ہے کہ خدا اور رسول کے درمیان قاب قوسین کا فاصلہ رہ گیا. تو یاد رکھیے یہ معنوی ہے کہ نہ مادی. امام سے پوچھا گیا کہ یہ کیا مطلب کہ قاب قوسین کا فاصلہ رہ گیا 2 کمانوں کا. امام نے کہا لا تدرکہ الابصار، جو آنکھ جس میں لطیف ہوا کو نہ دیکھ سکے وہ خدا کو کیسے دیکھ سکتی ہے. رسول نے دل کی آنکھ سے مشاہدہ کیا تھا اللہ کا. تیسری آنکھ جسے کہہ لیں، ظاہری آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی لیکن دل ایمان کے حقائق کے ذریعے اسے دیکھ سکتا ہے. امام علی نہج البلاغہ میں فرما چکے ہیں. تو اللہ کا نظارہ دل کی آنکھ سے کیا جاتا ہے، نہ کہ چہرے کی آنکھوں سے. پھر کچھ مردوں کو دیکھا، مردوں نہیں ہیں یہ مردوں ہیں. کچھ لوگ بہرحال کہتے ہیں کی بات ہے، جن کے پیٹ بڑھے ہوئے تھے، پتہ چلا کہ یہ سود خور تھے، سود کھاتے تھے.
کچھ لوگ لذیذ کھانے چھوڑ کر بدبودار کھانے کھا رہے تھے. پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویاں حلال چیزوں کو چھوڑ کر نامحرمات حرام چیزوں کی طرف رغبت کرتے تھے. کچھ لوگ تھے جن کے سروں کو پتھر سے کوٹا جا رہا تھا. پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو عشاء کی نماز سے غافل تھے. کچھ لوگوں پر آگ کا حملہ ہوتا تھا کہ آگ اوپر سے آتی تھی نیچے سے نکل جاتی تھی. کون لوگ ہیں؟ یہ وہ جو مال یتیم کھاتے تھے. کچھ لوگوں کے بدن کا گوشت کاٹا جاتا پھر ان کو خود منہ میں ڈال کر کھلایا جاتا. کون لوگ تھے؟ جو چغل خوری طعنہ زنی کیا کرتے تھے. اب آئیے عورتوں کی بھی رودات سن لیجئے. کچھ عورتوں کو آگ میں سر کے ذریعے لٹکایا گیا. کون؟ بے حجاب عورتیں جو اپنے بالوں کا حجاب نہیں کرتی تھیں. کچھ لوگوں کو عورتوں کو زبان کے ذریعے لٹکایا گیا. کیوں؟ کہ وہ بد اخلاق تھیں. کہتے ہیں جو شوہر اپنی بد اخلاق بیوی پہ صبر کرے وہ صبر ایوب کے مرتبے پر ہوگا. اسی طرح عورت کے لیے بھی ہے، جو بد اخلاق شوہر پہ صبر کرے وہ جناب آسیہ کے مرتبے پہ ہوگی. تو بد اخلاق بیویوں کا یہ انجام ہوگا. کچھ عورتوں کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے. کون؟ جو لاپرواہ تھیں طہارت، نجاست اور نماز. ہم طہارت نجاست کے مسائل سے کتنے لاپرواہ ہوتے ہیں. کچھ عورتیں جن کے سر خنزیر کے کان گدھے کی طرح. کون؟ جو چغل خور اور جھوٹی فتنہ پھیلانے والی. بہت مل جائیں گی آپ کو. گوشت کا جسے کہتے ہیں گوشت کاٹا جا رہا تھا آگ کی قینچیوں سے کچھ عورتوں کا اور ان کو کھلوایا جا رہا تھا. کیوں؟ یہ نامحرموں کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھی. اب آپ پوچھیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے عورت نامحرموں کے لیے؟ آپ خود دیکھ لیجئے. ایک عورت گھر میں ہو تو میک اپ نہیں کرتی، جب گھر سے نکلتی ہے تو میک اپ کرتی ہے. گھر میں ہوتی ہے تو عام سا لباس پہنتی ہے، گھر سے باہر جاتی ہے تو خوشنما لباس پہنتی ہے. ایک میاں بیوی جا رہے تھے، بے پردہ بیوی، لپسٹک لگی ہوئی ہے. راستے میں ایک شخص رکا، کہنے لگا کہ آپ نے میری پسند کے کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی ہے. شوہر بڑا غصہ ہوا. کہنے لگے اس میں غصہ کرنے کی کیا بات، اگر تمہارے لیے لگائی ہوتی تو گھر پہ لگاتی. بہرحال کتے کی مانند کچھ جسے کہتے ہیں کہ عورتیں ہوں گی ان پہ آگ کا حملہ ہو رہا ہوگا. موسیقار، گلوکار، یہ جو موسیقی میں ملوث افراد یا خواتین. اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ہے، امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے کہ گانے والیوں کی کثرت. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سر یہ تمام باتیں بتاتے ہوئے تھوڑا سا سنتے ہوئے عجیب سا وامٹنگ نوزیا سا ہوتا ہے، اور ضروری ہے کہ یہ سب باتیں بتائی جائیں. اب تو ماشاءاللہ ہمارے دروس جو ہیں وہ یوٹیوب اور انٹرنیشنل چینلز پہ بھی جاتے ہیں. تو یو کے سے ایک خبر آئی ہے، وہاں پہ خاتون نے کہا کہ یہ آپ لوگ چوہے، بلی، سانپ، چھپکلی، اس کی خبریں، یہ کاکروچز یہ کیوں دکھاتے ہیں؟ آپ یہ نہ دکھائے نا، عجیب سا لگتا ہے. آپ لوگ ہیری پوٹر کی مووی دیکھ لیتے ہیں جس میں عجیب و غریب جانور دکھائے گئے، جس میں میجک دکھایا گیا ہے. یو ایس ہیری پوٹر میجک اکیڈمی بن گئی ہے اب امریکہ میں، جادو سکھا رہی ہے. وہ آپ سیکھ رہے ہیں 20ویں صدی میں کمپیوٹر ایج میں. ایکسن آسٹریلیا کا چینل ہے جس میں کیڑے مکوڑے، کاکروچ، کچھوے کھاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں. انڈیا کے چینلز پہ بھی اب آگے آئی ہے. جاپان کے لوگ ڈیڈ فیٹس، اسٹل بورن بیبیز ہاسپٹل فون کر کے ٹیک اوے ڈیلیوری کے طور پر منگواتے ہیں اور کھاتے ہیں ان کو. تو یہ چیزیں ہمارے دور میں ہو رہی ہیں، اور جب آپ کو آپ کی منزل آئینہ دکھا دیا جائے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. بیت المعمور دیکھا، وہ کعبہ جو کعبے کے عین اوپر ہے کہ اگر پتھر گرایا جائے، روایتوں میں آئے کہ عین کعبے پہ گرے، کہ جس پہ فرشتے طواف کر رہے ہیں. وہاں پہ دیکھا کچھ لوگ نفیس لباس والے، کچھ لوگ غلیظ لباس والے. اور رسول اللہ جب جنت میں جانے لگے تو نفیس لباس والوں کو آنے دیا گیا اور غلیظ لباس والوں کو نہیں آنے دیا گیا، حالانکہ تمام کے تمام اصحاب رسول تھے. رسول اللہ نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے گندا لباس پہنا ہوا وہ لوگ ہیں جو آپ کے اصحاب تو تھے لیکن آپ کے مرنے کے بعد آپ کی سنتوں کو ترک کر دیا. سلمان فارسی روتے تھے رسول اللہ کی وفات پہ. لوگوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہ میں رسول اللہ کی سنت سے نہ پھر جاؤں. کہتے ہیں ایک عابد جو ہے وہ حمام میں جانے لگا، گندے کپڑے تھے، حمام والے نے روک دیا، باہر کھڑے ہو کے رونے لگا. لوگوں نے روتے کیوں؟ کہتے ہیں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اس حمام والے نے گندے کپڑے کی وجہ سے مجھے روک دیا، کل اللہ مجھے گناہوں کی غلاظت میں اٹے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے جنت میں جانے سے نہ روک دے. کراچی کلب ہمارے ایک دوست گئے، سینڈل نما چپل یا چپل نما سینڈل پہن کر ان کو گیٹ پہ روک لیا کہ یو آر ناٹ الاؤڈ. کیوں؟ شوز نہیں پہنے ہوئے آدمی. کراچی کلب، کراچی کے ہوٹل کلب کا واقعہ. انہوں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ کہلے کون ہے؟ کہلے یہاں جو اسپیچ کمپٹیشن ہو رہا ہے اس کا میں جج ہوں، بطور مہمان آیا ہوں، چیف گیسٹ. اب وہ پریشان،
کہ لیں نہیں پھر بھی رول از رول. کہ لیں گے اچھا تمہیں معلوم ہے یہ چپل یا سینڈل کتنے کا ہے؟ کہ لیں کتنے کا ہوگا؟ 500 کا ہوگا. سیکورٹی گارڈ چوکیدار کہہ رہا ہے. وہ بڑے پریشان. فون کیا, جنہوں نے بلایا تھا وہ آئے اور باقاعدہ ان کے لیے ایک شوز کا انتظام کیا گیا, جس شوز کو پہن کے وہ اندر گئے. تو دنیا میں یہ حال ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ اپنی جنت کو گندا ہونے دے گا؟ اس کی جنت جوتے چپل سے نہیں گندی ہوتی, اس کی جنت گناہوں سے گندی ہوتی. کہا جاتا ہے کہ اگر مولا علی ہماری انچولی کی امام بارگاہ محفل مرزا شاہ خراسان آ جائیں تو سیکورٹی والے اندر نہیں جانے دیں. یہ کیسا عجیب لباس, مطلب ظاہر سی بات ہے لباس پر پیوند کی جگہ نہیں تھی. روک لیں گے نہیں روک لیں گے. تو اصل لباس لباس تقویٰ ہے, ظاہری لباس نہیں ہے. ابھی چند دنوں پہلے خاتون کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں, سمجھ میں نہیں آتا بچی کو کیا پہنا کے لے جاؤں, رجب میں اتنی زیادہ خوشحالی کے دن ہے. ہم نے کہا آپ کی بچی ماشاءاللہ کتنی بڑی ہے نا, 2 سال کی ہے. میں 2 سال کی کوئی بھی فراک پہنا کے لے جائیں. کہ نہیں آپ کو نہیں معلوم, جو آس پاس کی عورتیں کتنی نظر سے دیکھ رہی ہوتی کہ کیا پہن کے آئی ہے بچی. 2 سال کی بچی کا فراک ان کے لیے پریشان کن ہو گیا ہے, اور وہ ہر دوسرے دن جو ہے بازار جا رہی ہے کہ نئے فراق کو پہن کے جائے. ظاہری لباس کی اتنی فکر آپ کو, اور لباس التقویٰ جو بہترین لباس ہے اس کی کوئی فکر نہیں. سدرۃ المنتہا وہ درخت کہ جہاں پر جبرائیل کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے, اگر وہ آگے گئے مچھر کے پر یا انگلی کے پور کے برابر بھی تو ان کا چالان ہو جائے گا. ہو سکتا ہے ان کا ڈرائیونگ لائسنس ہی کینسل ہو جائے ہمیشہ کے لیے, آنا جانا وہ چھوڑ دیں. تو رسول اللہ کو کہا کہ رسول میری لمٹ ختم ہو گئی, اس کے بعد آپ اور آپ کی امت کی دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہم کو عظمت بخشی ہے کہ رسول کے ساتھ ہم بھی جا سکتے ہیں. یہ رسول نہیں, ہم بھی جا سکتے ہیں. کیوں؟ اس کے بعد جنت المأویٰ ہے, مخلصین کی جنت. شرط کیا ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جو آپ کے لیے, آپ کی امتیوں کا, جو آپ کی سنت و طریقہ کار و شاہراہ پر وفات پائیں, جس پر سلمان فارسی رو پڑے تھے. اب آپ سر اتنی ساری سنتیں کس کس پر عمل کریں؟ آپ آسان ترین سنتوں پہ عمل کر لیں. رسول نے کہا میں 3 چیزیں کبھی نہیں چھوڑوں گا, زمین پر بیٹھنا, سلام میں پہل کرنا, پیادے کی مدد کرنا. کوئی مشکل کام ہے؟ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے ہوئے آپ جو ہیں وہ نیچے بیٹھ گئے. کہنے کا مقصد یہ کہ محفل میں جب بیٹھیں تو ایسے لگیں کہ پہچانے نہ جائیں, کسی خاص کرسی, خاص جگہ, منصب کی تمنا نہ کریں. سلام میں پہل, چاہے بچہ کیوں نہ کرے, رسول کہتے تھے میں سلام میں پہل کروں گا. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کب وہ سلام کریں. پیادے کی مدد, یعنی اگر میں سواری پر ہوں, کوئی پیادہ جا رہا ہو تو میں اس کو سواری پہ ضرور بٹھاؤں گا یا اس کے ساتھ پیادہ چلوں گا. ہم جو ہیں وہ چیزوں کو شیئر کرنا, جو کہتے ہیں نا کہ جو مانگے کی چیز نہیں دیتے, شیئر کرنا جو ہے وہ لباس ہے, جسے کہتے ہیں موبائل ہے, کوئی برتن ہے, شیئر کرنا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں. دنیاوی فائدہ سدرۃ المنتہا کا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے گرد اگر کوئی شخص 100 سال تک چکر لگائے تو بھی پورا نہ ہو. اس کی شاخیں 1000 ہیں, ہر شاخ پر 1000 پتے ہیں. ہر پتا اتنا بڑا ہے کہ اس میں 1 لاکھ ملائکہ ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں, اور یہ اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین پر سایہ کر سکتا ہے. امام سے پوچھا گیا, امام نے کہا اس کے پھلوں سے دودھ, شہد, تیل, سفید روٹی اور لباس نکلتا ہے, اور اس وقت دنیا میں ان لوگوں تک پہنچتا ہے جن کے بیٹے بیٹیاں اور جو اس جگہ سے دار فانی سے کوچ کر گئے. ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے تھے ہمارے چھٹے امام, تو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے, پریشان ہے. پوچھا کیوں کہ اپنی بیٹیوں کی طرف سے فکر مند ہوں کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا. تو امام نے کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہوگا زندہ تو تیری بیٹی کو رزق ملے گا, نہیں ہوگا تو نہیں. تو امام نے پھر کہا کہ جس اللہ نے دانت دیے ہیں وہ اللہ کاٹنے کے لیے بھی کوئی چیز دے گا. لیکن ہم وہ بدنصیب, وہ ناشکرے ہیں کہ اگر ذرا دیر میں چیز مل جائے تو کہتے ہیں جب دانت ہوتے ہیں تو چنے نہیں ہوتے, جب چنے ہوتے ہیں تو دانت نہیں ہوتے. بیٹی سے نفرت, بیٹے کی خواہش اتنی شدید ہے کہ ابھی ہم کل ہی میں نے اخبار میں پڑھا کہ کیلاش سنگھ ہندوؤں کا ایک باشندہ ہندوستان کا 37 سال سے وہ نہایا نہیں ہے. سادھو نے کہہ دیا اس کو کہ اگر تم بیٹا چاہتے ہو, لڑکا چاہتے ہو تو پانی کے قریب بھی نہ جانا, اور اس چکر میں اس کی 7 لڑکیاں ہو چکی ہیں. 37 سال سے وہ نہائی. تو یہ ہم احمق لوگ آج تک دنیا میں موجود ہیں. خیر ہندوؤں کیا مسلمانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں, نہانے کی بات تو نہیں ہے, بہرحال منہ بنانے والے آپ کو مل جائیں گے. ایک عجیب فرشتہ دیکھا جس کا آدھا دڑ آگ کا اور آدھا دڑ برف کا.
اور وہ روزانہ فرشتہ دعا کرتا ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اے پروردگار تو وہی ہے جس نے آگ اور برف میں اتحاد اور ملاپ پیدا کر دیا ہے، مومنوں کے دلوں میں باہمی محبت و الفت ڈال دے. 40 کہتے ہیں کہ اگر 40 لوگ جن کے دل یکجا ہو جائیں تو اللہ ان کی دعا قبول کرے. جبھی باجماعت نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ جو دعا ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. لیکن 40 دل لائیں کہاں سے؟ 40 جانور تو مل جائیں گے آپ کہتے ہیں 40 لوگ ہیں کلاس میں ہوں گے 40 لوگ، تو وہ تو ریوڑ میں بھی 40 جانور ہوتے ہیں. کیا ان کے دل ملے ہوئے ہوتے ہیں؟ دلوں کا ملنا ضروری ہے. کسی تقریب میں چلے جائیں، آپ چھوڑیں تقریب کو، آپ خوشحالی کی اتنی دن آ رہے ہیں آج کل رجب کے، آپ محفل میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، لوگوں کی گفتگو سن لیں کیا ہو رہی ہوگی. پھپھوں کی باتیں، خالہ کی باتیں، ابو کی باتیں، بھائی کی باتیں، چچا کی باتیں، کسی نہ کسی کی غیبت، کسی نہ کسی کے بارے میں جسے کہ تجسس، جھوٹ بولا جا رہا ہوگا. رسول اللہ کے اعزاز میں ایک ڈنر دیا گیا. اب البتہ اتنی بڑی سلطنت، ملاکوت، عالم اعلیٰ، ملاء الاعلیٰ، جنت دوزخ، بھوک تو لگے گی نا. ہم جاتے تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ذرا ایک چکن گوشت کا انتظام کرتے ہیں، سجی کا ہو، تھوڑا سا اس میں سلاد وغیرہ رہتا ہے، کیچپ، ایک مینیو لسٹ دے دیتے ہیں ہم. پہلے تو ویٹر کو بلاتے ہیں، فرشتے کو ادھر آؤ، کیا کیا ہے سب لے آؤ. اب پتہ ہے بل تو دینا نہیں ہے، تو وہ ہم تو اس طرح کا سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں دے گا اللہ تعالیٰ. بلکہ جانے سے پہلے ہی سوچ لیتے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ریکویسٹ کریں گے فرینچ فرائز ہوں تھوڑی سی، اس میں ذرا سا ٹاپنگ ہو مایونیز کی، یا رول ہو مایونیز والا، یا چکن کڑھائی ہو کم از کم، تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کیا کسی بڑے کے جائیں نا تو کیا پوچھتے ہیں، بڑے کے کیا جائیں، مجلس سے واپس آ جائیں کیا تھا، کہتے ہیں وہ موضوع تھا شب میں، نہیں موضوع نہیں پوچھ رہا ہوں، نیاز میں کیا تھا. تو آپ ہوٹل اور ضیافت تو چھوڑیں، مجلسوں میں واپس آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے فلاں کی مجلس ہو رہی ہے، پچھلے سال جب ہم گئے تھے. کس کی مجلس؟ ارے جہاں پہ وہ حلوہ پراٹھا ملتا ہے. سال بھر پہلے یاد ہوتا ہے کہ سال بھر پہلے ہم نے حلوہ پراٹھا کھایا تھا، اور یاد ہے وہ کم پڑ گیا تھا تو میں نے آپ کو کچن سے لا کے الگ سے دیا تھا پوری. اچھا ان سے پوچھ لو کہ کیا روایت، کیا آیات، کیا واقعات پڑھے گئے تھے کہ وہ تو ہمیں تو یہی نہیں یاد کس نے پڑھے تھے. بہرحال ضیافت معراج جو ہے وہ کیا تھی؟ ایک سیب، فقط ایک سیب، وہ بھی چلتے ہوئے درخت سے توڑ کے کھا لیا بطور اسنیک. ہم ہوتے تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں چھوڑیں اب معراج وراج دیکھ لی، جلدی جانا ہے گھر میں، بھوک لگ رہی ہے، شاید گھر میں جا کے انڈا تل کے کھا لیں گے. لیکن یہ کیا سیب دے دیا آپ نے. ظاہر سی بات ہے کہ رسول اس درجے میں ہیں کہ مادی نعمتیں ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی. لوگ کہتے ہیں نا کہ کیا حور و قصور اور نہر اور میوہ جات کی باتیں، نہیں، جنت میں معانوی لذتیں بھی ہیں، لیکن اس کے تذکرے اتنے نہیں ہیں کیونکہ عوام الناس اس کو نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ وہاں پہ علم کی محفلیں ہوں گی تو کہیں گے وہاں بھی مدرسۃ القائم، کیا فائدہ، کیا فائدہ جانے کا؟ کھانے پینے کا تذکرہ نہ کریں، لباس فاخرہ کا تذکرہ نہ کریں، کوئی بھی نہیں جائے گا جنت میں. تو سیب کھلایا جا رہا ہے، سیب میں سے ایک نور نکلا. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے یہ تمہاری دختر فاطمہ کا نور ہے جو آسمان میں منصورہ اور دنیا میں فاطمہ کے نام سے مشہور ہے. اور روز محشر فتم جہنم سے آزادی دلوائے گی اپنی شیروں پر. پورا خاندان اہل بیت مصروف ہے ہم کو جہنم کی آگ سے چھڑوانے کے لیے، اور ہم اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصروف ہیں جہنم میں کودنے کے لیے. ٹی وی کے آگے پورا خاندان بیٹھا ہوتا ہے، پورا خاندان اہل بیت سوچ رہا ہے کہ میں کیسے آزاد دلواؤں. یہاں پورا خاندان سوچ رہا ہے کہ کون سی مووی دیکھیں، کون سا چینل لگائیں، کس چینل میں زیادہ گناہ ملیں گے، کس چینل کو دیکھنے کی وجہ سے ہم کو آگ میں زیادہ جلنا پڑے گا. اچھا کوئی آپ کا عزیز امریکہ سے آ جائے تو فوراً دل میں خیال آتا ہے اچھا میرے لیے لیپ ٹاپ لائے ہوں گے، اچھا میرے لیے گھڑی لائے ہوں گے، اچھا میرے لیے موبائل لائے ہوں گے. آتا ہے نا. اور وہ کس سے ملیں گے؟ خالق کائنات سے، جس نے جنت بنائی، کائنات بنائی. اب دل میں تو آئے گا نا رسول اللہ کیا تحفہ لائے، خود اپنے لیے کیا لائے، ہمارے لیے کیا لائے. دیکھیں رسول اللہ اپنے لیے کیا لائے. رسول اللہ نے کہا کہ اللہ تو پیغمبروں کو تحفے دیتا ہے، مجھے بھی دے. اللہ نے کہا تو پڑھ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی زور و طاقت نہیں جب تک اللہ نہ دے. تم پڑھو اللہم لا ملجا ملک الا علیک، کسی کے لیے نجات کا ذریعہ نہیں سوائے تیری طرف سے. اللہم ان ظلمی لا یغنی، پوری دعا ہے اے میرے معبود. کتاب معراج میں صفحہ نمبر 99 میں مل جائے گی. دیکھیں یہ بالکل
فوٹو کاپی ورژن یا بالکل وہی تشبیہ وہی واقعہ لگ رہا ہے جب بی بی گئی تھی کہ کوئی خادم خادمہ دے دیں، رسول نے تسبیح فاطمہ دے دی. تو ان لوگوں کے لیے یہی تحفہ ہوتا ہے. آپ بچے سے کہہ دیں بیٹا تم فرسٹ آؤ گے تو وہ کہتا تو ہم آپ کو دعا دیں گے، کہے گا یہ کوئی دعا کوئی تحفہ ہوا؟ تو ہمارے یہاں تو معنوی تحفوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. امت کے لیے کیا لائے؟ امت کے لیے بھی کوئی توبہ استغفار نماز اسپیشل روزے نہیں. کٹوتی ڈسکاؤنٹ لے کر آئے ہمارے لیے، بمپر سیل لے کر آئے. طہارت کے لیے پہلی امتوں کے لیے تھا کہ اگر جس کپڑے میں جس جگہ طہارت نجاست لگ جائے تو طہارت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک اس کپڑے کو کاٹ کے نہ پھینک دیا جائے. نماز کہتے ہیں پہلے زمانے میں 50 نمازیں تھیں، اب رسول اللہ نے 5 کروا دی. خیر قربانی بیت المقدس جا کر جب تک نہ کی جائے اس وقت تک قربانی نہیں ہوگی. 3000 کا بکرا لیا، 3 لاکھ کا آپ کا ٹکٹ. آپ کو بتائیں آپ کتنا خرچہ تھا اس زمانے میں. عبادت صرف مسجد میں ہوتی تھی قبول، ویسے نہیں. تیمم تو تھا ہی نہیں ہمارے لیے رخصت. گناہ گار کی پیشانی پر لکھا ہوا آ جاتا تو نے آج یہ کیا ہے. ہماری پیشانی پر اگر لکھا آ جاتا تو ہر شخص کی پیشانی پہ پٹی بندھی ہوتی، اس پہ لکھا ہوتا یا حسین. لوگوں کو یہ کہتے ہیں ہمیں یہ پٹی یہ بینڈ پسند ہے خراسان سے لیا اور یا حسین مظلوم، بڑی خوبصورت سی پٹی لگا لیتے اور جب پٹی کھولتے تو پتہ چلتا کہ آپ نے اس کو چھپانے کے لیے. ہر گناہ تو ہمارے اتنے ہیں کہ عورت کیا مرد بھی پردہ کر رہے ہوتے، پورا جسم ٹیٹو سے بھر جاتا. کوئی ظاہر بات ہے وہ پیشانی پہ جگہ کہاں رہتی، پھر چہرہ پھر بدن. اور گھر پہ لکھا ہوا آ جاتا ہے، جیسے پولیو کے ٹیکے لوگ لگانے آتے ہیں نا تو لکھ کے چلے جاتے ہیں ناٹ اویلیبل ناٹ پریزنٹ وغیرہ. تو گھروں پہ پیشانی پہ آپ مجھے بتائیں کیا عزت رہ جاتی ہوگی لوگوں کی. اور ہمیں کہا گیا تم جتنی وہ کر لو گناہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. 7 گھنٹے تک تو فرشتے کو پتہ نہیں چلتا آپ کے. 7 گھنٹے کے اندر اندر آپ توبہ کر لیں فرشتے کو بھی نہیں پتہ. بخشش ایک گناہ کر لیں سالوں 30-40 سال تک استغفار کریں تب قبول ہوتی تھی. اور ہم 30-40 سال تک گناہ کریں اور ایک مرتبہ استغفار کریں قبول. آپ مجھے بتائیے رسول اپنے لیے ذکر و اذکار لے کے آئے، علی کے لیے آزمائش لے کر آئے، ہمارے لیے سہولتیں. ہمیں سہولت میں رکھا اور اپنے اور اہل بیت کو آزمائش میں. یہ ہے اہل بیت کی عظمت. معراج رسول کہتے ہیں فقط رسول اللہ کی ذات تھی جس کو معراج ہوئی. جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم قیامت کے دن میرے بندوں کے درمیان رحمت الہی کو تقسیم کرو گے. جبرائیل نے مبارکباد دی کہ آپ کو ایسا امتیازی وصف ملا ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا. اور ابو القاسم اللہ نے پکار کے ان کو کہا. اور یقین کریں کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے، کسی عالم نے دین نے، کہ ہم اس وقت ہم سمجھ ہی نہیں سکتے رسول اللہ کے اعجاز کو کہ جب سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام کی عقل جواب دے جائے، حد ختم ہو جائے تو ہم کیا سمجھیں ان کو. بے مقامی کے رسیدی نہ رسید ہیچ نبی، فقط فرق ہے عبد و معبود کا، یہ شان خدا ہے وہ شان محمد. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کو ہوئی تو ہمیں بھی ہو سکتی ہے. ایک عابد جاہل کے پاس شیطان گیا، کہنے لگا کہ تیری عبادت قبول ہو گئی ہے، تو چل تجھے معراج کے لیے بلایا اللہ نے. وہ باہر نکل آیا خوشی خوشی، سامنے گدھا کھڑا ہوا تھا، اس پہ لے کے اس کو پتہ نہیں کہاں لے گیا. دوسرے دن ایک عالم کے پاس گیا، کہنے لگا تیری بھی عبادت قبول ہو گئی ہے اور تیرے لیے براق کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا کہ رسول کے بعد جبرائیل کی آمد و رفت اس دنیا میں ختم ہو گئی ہے تو وہ میرے لیے کیسے آ سکتے ہیں. تو عالم بچ گیا اپنے علم کی بنیاد پر. کہتے ہیں کہ رسول کے مسلسل سفر، مسلسل آیات مشاہدات آیات کے باوجود رسول خدا کی تسبیح کرتے رہے. کہتے ہیں ایک دفعہ محمود اپنے تمام غلاموں کو لے کے صحرا میں گیا کہ جو شکایت کرتے تھے اب آیاز کو زیادہ پسند کرتے ہیں. جواہرات سے بری تھیلی کو اس نے پھینک دیا، سارے جواہرات جو ہے صحرا میں بکھر گئے. کہنے لگا کہ جاؤ اپنی اپنی پسند کا ہیرا اٹھا لو اور وہ تمہارا. سب چلے گئے، اٹھا کے لے آئے، دیکھا تو آیاز وہیں کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا تم کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگا میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہیں. تو ہم ہوتے تو فوراً اللہ سے کہتے کہ بھئی ہمارا فلیٹ کہاں ہے، ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، ہمارا محل کہاں ہے، ذرا دکھا تو دیں، ذرا چیک تو کر لیں، تاکہ اپنی پسند کا پینٹ کا آرڈر دے دیں، کرٹن اور کارپیٹ چیک کر لیں میچنگ وغیرہ ہے کہ نہیں.
خود کہتے ہیں اللہ ہمیں وہ جگہ نہیں، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کچھ نہیں کہہ رہا، جانشینی کے معاملے میں بھی خاموش کھڑا ہوا ہے کہ تو بتا میں کس کو بناؤں۔ اس تمام اعجاز کے باوجود رسول اللہ کی زبان مبارک پہ کیا تھا؟ لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک، اے خدا میں تیری تعریف نہیں کر سکتا اس لیے کہ تو نے اپنی تعریف کی ہے، جو کام تو کر لے میں کیسے کر سکتا ہوں۔ الہی ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک، اے پروردگار میں نے تجھے نہیں پہچانا جیسا کہ تجھے پہچاننے کا حق ہے، اور میں نے تیری عبادت ہی نہیں کی جیسی تیری عبادت کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کہہ چکے ہیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں حقیقت میں تو میں نے ویسا پہچانا ہی نہیں جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرف عین ابدا، خدایا مجھے پلک جھپکنے کے لیے اپنے نفس پر نہ چھوڑ۔ تمام تر اعجازات کو وصول کرنے کے باوجود، معراج پہ چڑھنے کے باوجود، یہ ہے عجز و انکساری کا مجسمہ رسول خدا کی ذات۔ معراج امت رسول، اب آپ سوچتے ہوں گے رسول گئے، ہمیں بھی خواہش ہے کہ ہم بھی جائیں رسول کے ساتھ ہوتے۔ آپ کے لیے زمین کے اندر ہی معراج موجود ہے، اسی زمین پر الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے۔ واسجد واقترب، سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی قربت حاصل کرو، اور اس کے باوجود بھی نہ کر سکو دعائے معرفت کا جملہ ہے، اے پروردگار وہ آنکھیں اندھی ہو جائیں جو تجھے نہ دیکھیں۔ فضائل شب معراج کے حوالے سے کیونکہ قریب ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کے اعمال مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ امام فرماتے ہیں شب معراج ان چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج چمکتا ہے۔ شب معراج واقع معراج کی وجہ سے افضل ہے۔ شب معراج اس لیے افضل ہے کہ اس میں ایک عبادت کا ثواب جس کا ذکر آگے آئے گا 60 سال کے عمل کے ثواب کے برابر ہے۔ شب حیات بھی کہا جاتا ہے لحلۃ المحیا۔ ابن بطوطہ نے اپنی کتاب رحلۃ البطوطہ میں لکھا ہے کہ 27ویں شب کو لوگ مولا علی کی ذریعے پر آتے ہیں، جو لوگ مفلوج فالج زدہ بیمار ہوتے ہیں، اور نصف شب کے وقت وہ ٹھیک ہو کے چلے جاتے ہیں۔ میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھا، بعد میں پہنچا، 3 لوگوں کو دیکھا، وہ وہی مفلوج زدہ تھے۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے ٹھیک نہیں ہوئے کہ ہم 27ویں شب کے بعد آئے، اور 27ویں شب کے بعد جو دن ہے وہ بعثت کا دن ہے۔ اعمال شب معراج، ہماری گفتگو کا آخری مرحلہ۔ غسل، رات میں غسل ہے، مستحب ہے، نماز عشاء کے بعد سو جائے، پھر نصف شب اٹھے اور نماز شب پڑھے۔ ایک نماز خاص طور پہ 12 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے سورہ محمد سے لے کے سورہ ناس تک کوئی بھی سورہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بعد السلام 7 مرتبہ آپ کو سورہ حمد، سورہ قدر، 4 قل اور آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اور ایک دعا ہے جو مفاتیح میں مل جائے گی، الحمدللہ الذی سے لے کے انت اہلہ تک۔ ایک اور دعا ہے قدر طویل ہے، 2-3 صفحے کی، اللہم انی اسألک سے لے کے یا ارحم الراحمین تک۔ اس کے علاوہ 15 رجب کو جو نمازیں دعائیں نماز پڑھی جاتی ہے وہ بھی آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ 27ویں کا جو دن ہے اس میں بھی غسل مستحب ہے، اور اس کا روزہ 4 اہم ترین روزوں میں سے ہے، یعنی سال میں 4 دن ایسے ہیں جس میں روزہ رکھنے کی بہت تاکید آئی ہے مستحب روزے کے حوالے سے۔ 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے 27ویں شب کے بعد جو دن آئے گا اس میں۔ نماز جو ابھی بیان کی گئی، زیارات رسول خدا امیر المومنین، تھوڑی سی فرق کے ساتھ اس کی نماز ہے، امیر المومنین اور رسول خدا کی زیارت، اور 12 رکعت نماز جو ابھی ہم نے نماز کے ضمن میں عرض کیا تھا۔ اس کے بعد دعا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو مفاتیح کتابیں مل جائے گی، تو کوشش کیجئے شب معراج میں ہو سکے تو وہ کتاب لے کے ضرور پڑھیں۔ آیت اللہ دست غیب کی معراج نامی تفسیر نمونہ ہے، تو اس میں سورہ نجم، سورہ اسرہ کی آیات اور تفسیر پڑھیں، ورنہ کوئی درس، کوئی کیسٹ سنیں، اور وہ منظر اپنے سامنے اپنے ذہن کے نہا خانوں میں اجاگر کرنے کی کوشش کریں کہ جنت ایسی ہوگی، دوزخ ایسی ہوگی، اگر میں نے جھوٹ بولا تو میں بھی زبان سے لٹکا یا لٹکی ہوئی ہوں گی، اگر میں نے جسے کہتے ہیں گانا بجانا کیا تو میرا حشر اسی عورت کی طرح ہوگا جس پر آگ پڑ رہی تھی۔ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے اپنی مصلی پر، اپنے بستر پہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے، تاکہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہو۔ آپ کی حسن سماعت کا، زحمت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے خیال میں درس کے بعد سوالات کا جو وقت تھا وہ اب نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔